بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ۔ کہا کس نے؟ ایک گروہ نے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، بالذی ساتھ اس کے جو انزل علی الذین آمنوا جو نازل ہوا ایمان والوں پر، اس پر ایمان لاؤ۔ وجہ النہاری شروع دن میں یعنی صبح، وکفروا آخرہ اور انکار کر دو اس کے آخر میں یعنی شام کو، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن پاک، اس پر ایمان لاؤ، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ کب؟ صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، یعنی مرتد ہو جاؤ۔ لعلہم یرجعون، وہ تاکہ وہ پھر جائیں، تاکہ وہ پھر جائیں۔ کون پھر جائیں؟ مسلمان، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے جو خیبر کے علماء یہود تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک گروہ ایسا کرے، یہ بھی ایک ان کا فریب دینے کا، دھوکہ دینے کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک گروہ ایسا کرے کہ صبح ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، اور شام کو اس کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے۔ جب مسلمان پوچھیں گے نا کہ بھائی تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، تو مرتد کیوں ہو گئے ہو؟ تو آپ ان کو کہنا کہ بھائی ہم ایمان اس لیے لائے تھے کہ ہم دیکھیں کہ یہ دین کتنا سچا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جب ایمان قبول کیا، دن پورا ہم مسلمان رہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ دین سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹا دین ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو صفات ہماری کتابوں میں ہیں اس دین کے بارے میں، آیا وہ اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ تو ہم نے تو ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اس میں نہیں دیکھی ہے، اس لیے ہم مرتد ہو گئے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے کا ان کا جو ہے نا وہ مقصود کیا تھا؟ جی، یہ تدبیر انہوں نے جو اختیار کی، اس کا مقصود کیا تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم ایسے کریں گے نا تو جو مسلمان ہوئے، کم از کم جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ جب یہ سنیں گے یار یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی حق تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا دین اختیار کیا ہے، انہیں حق نہیں ملا، جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اس طریقہ کی وجہ سے پھر کئی اور بھی مرتد ہو جائیں گے، وہ بھی دین اسلام جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ تدبیر اس وجہ سے اختیار کی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک تو یہ روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تبدیلی قبلہ کی،
تو مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی، انہوں نے یہ کہا، آپس میں صلاح مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، ہم میں سے ایک گروہ چلا جائے مسلمانوں کی مسجد میں اور مسلمانوں کے طور طریقے کے مطابق عبادت کرے جا کے، اور منہ بھی کرے قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرو، اور عبادت کرنے کے بعد شام کو جو ہے نا پھر جاؤ اس مسجد میں، شام کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرو۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ تم سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے صبح آ کے نماز پڑھی ہے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تم نے نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق پڑھی ہے اور تم مسلمان ہو گئے ہو، اور اب شام کو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یعنی مخالف سمت میں تم نماز پڑھ رہے ہو یا عبادت کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم مرتد ہو گئے ہو، اب دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا تم نے۔ تو پھر تم کہنا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اسی وجہ سے صبح کی نماز آپ لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے جی، لیکن پورا دن جو ہے نا ہم نے اس دین میں کوئی حق اور سچ والی بات کوئی نہیں دیکھی۔ تو وہ جو نشانیاں ہماری کتاب میں تھیں، ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہمیں اس میں نظر نہیں آئی، اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ دین اب چھوڑ کے تو پھر اپنے ہی دین کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس طرح کرنے سے بعض لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے جی، الجھنیں پیدا ہوں گی ان کے ذہنوں میں، ان کے ذہن جو ہے نا وہ اضطراب کا شکار ہوں گے کہ بھائی یہ انہوں نے اگر ایسے کیا ہے تو کوئی ضرور کوئی بات ہے، کوئی چکر ہے کوئی ضرور جی۔ تو وہ یہ سوچ کر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ مرتد ہو جائیں اور اسلام کو جو ہے نا وہ خیر بات کہہ دیں۔ اس وجہ سے یعنی تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا آمنو، ایمان لے آؤ اس پر جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح ایمان لے آؤ، شام کو انکار کر دو تاکہ وہ پھر جائیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سازش کی لیکن ان کی سازش کارگر نہ ہوئی، ٹھیک ہے، کامیاب نہ ہوئے وہ اس سازش میں۔ جو مسلمان صحیح معنوں میں ہو گئے تھے وہ صحیح معنوں میں ہو گئے، ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جس طریقے سے بھی بہکانے کی کوشش کی جائے وہ کبھی بھی بہک نہیں سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تصدیق کرو یا نہ یقین کرو مگر اس کا جو اتباع کرے تمہارے دین کی، جو پیروی کرے تمہارے دین کی، ٹھیک ہے، اور کسی کا یقین تم نہ کرو، یہ اسی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے گزر گیا نا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی فرمایا کہ اور کسی کا یقین نہ کرو، جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کا یقین کرو، اور جو تمہارے دین کی پیروی نہ کرے اس کا کبھی بھی تم یقین نہ کرو۔ یہ ان کی سراسر سازشیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، تم فرماؤ کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک احدن،
ان یؤتا دیا جائے احد کوئی ایک مثل اس کے ما اوتی تم جو دیے گئے تم. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ان یؤتا احد مثل ما اوتی تم، یہ وہی اوپر والی بات ہے نا، الا لمن تبع دینکم، یعنی جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. او یحاجوکم عند ربکم، یا جھگڑا کریں گے تم سے تمہارے رب کے نزدیک. ٹھیک ہے، یعنی بروز قیامت یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تم سے جھگڑا کریں یا جھگڑا کریں وہ تم سے نزدیک تمہارے رب کے. جی قل ان الفضل بید اللہ، تم فرماؤ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء، دیتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ذو والا، فضل فضل، عظیم بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ، ومن اہل الکتاب، اور کتابیوں میں سے من ان تأمنہ، کوئی وہ ہے جو تأمنہ امانت، کوئی وہ ہے کہ اگر امانت دی جائے اس کو، یا امانت کوئی رکھے اس کے پاس، بقنطار، ڈھیر مال کے. ٹھیک ہے، مال کے ڈھیر اس کے پاس امانت رکھی جائے. اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ ان کے پاس اگر ڈھیر امانت رکھی جائے، یؤدیہ الیک، وہ ادا کر دے گا اس کو طرف تمہارے، یعنی وہ اس کو واپس کر دے گا، لوٹا دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں اگر امانت رکھی جائے اس کے پاس، بدینار، ایک دینار، لا یؤدیہ الیک، نہیں لوٹائے گا اس کو تمہاری طرف. یعنی ایک گروہ وہ ہے یا ایک شخص وہ ہے اہل کتاب میں سے کہ اگر اس کے پاس ڈھیروں مال امانتاً رکھ دیا جائے نا تو وہ پھر بھی اس کو واپس لوٹا دے گا. یعنی کچھ ایسے بھی ہیں امانت دار قسم کے لوگ اہل کتاب میں سے بھی ایسے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں مال اگر اس کے پاس رکھ دیا جائے تو پھر بھی واپس لوٹا دے. لیکن انہی میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس رکھا جائے، لا یؤدیہ الیک، نہیں لوٹائے گا وہ، واپس نہیں کرے گا. الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ مگر ہمیشہ اوپر اس کے کھڑے رہو. قائما، کھڑے رہو، یعنی وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ ایک دینار بھی واپس نہیں کرے گا. ایسا بھی بندہ ہوتا ہے، بے دین قسم کا بندہ، تو جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ایک دینار بھی اگر اس کے پاس امانت رکھا جائے گا تو وہ پھر بھی واپس نہیں کرے گا، مگر یہ کہ تم اس کے پاس کھڑے رہو، اس کے سر کے اوپر سوار رہو، اس پر مسلط رہو تم،
تب جو ہے نا اس کو کوئی شرم حیا آ جائے تو وہ کہے کہ چلے ٹھیک ہے جی، وگرنہ وہ 1 دینار کے لیے بھی قسمیں اٹھا لے گا جی، جھوٹ بول لے گا کہ نہیں تم نے تو میرے پاس رکھے ہی کوئی نہیں ہے جی، ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. تو ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ کہتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، لیس علینا نہیں ہے اوپر ہمارے، فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں، ان پڑھوں کے بارے میں، امیین ان پڑھوں کے بارے میں، سبیل کوئی مواخذہ، راہ، سبیل راہ کو کہتے ہیں یعنی مواخذہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں جی، جو واپس نہیں نہ کرتے، امانت واپس نہیں کرتے، تو وہ جو ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تو وہ امانت جو اس نے اس کے پاس رکھی ہے، ہو سکتا ہے اس نے نوٹ نہ کیا ہو، لکھا نہ ہو، اپنے پاس کوئی ثبوت نہ رکھا ہو، تو وہ اب جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے ہی ان پڑھ ہے، نے کہڑا کوئی لکھے ہونا ہے کچھ جی، تو لہذا یہ انہیں پھر جناب علی کہڑا کوئی مواخذہ کرنا ہے. مواخذے سے مراد یہ ہے کہ انہیں کہڑا کوئی ہے بھی ماڑا بندہ ہے تو جناب علی کہڑا کوئی انہیں تھانے کچہریاں دے بھی چلے جانا ہے جی، نہ یہ اپنا لکھنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے کہ اس نے کچھ لکھا ہو، کوئی ثبوت اس نے اپنے پاس رکھا ہو، تو ایسی بات بھی نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. بلا من اوفی بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، جو پورا کرے اپنے عہد کو، عہد اپنا، جو پورا کرے اپنا عہد اپنا، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ پسند فرماتا ہے پرہیزگاروں کو. تو ایک قریشی تھا، تو اس نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس 400 اوقیہ جی، 1200 اوقیہ، 1200 اوقیہ اس نے رکھوائے، ایک یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کچھ عرصے کے بعد امانت اس نے رکھوائی نا، کچھ عرصے کے بعد اس نے ان سے طلب کی، مانگ لی، وہ امانت جو ہے نا وہ جو رکھوائی تھی وہ مانگی، انہوں نے بغیر حیل و حجت کے واپس کر دیے کہ یہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اسی طرح ایک شخص تھا، تو اس نے ایک یہودی کے پاس 1 دینار صرف رکھا امانتاً. جب وہ مانگنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو تم نے 1 دینار رکھا ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی نہیں رکھا، اور جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ جس کے پاس رکھا ہے جی، میرے پاس تم نے نہیں رکھا. مکر گیا، جھوٹ بول دیا. وہ 1 دینار، حالانکہ 1 دینار کی کیا حیثیت ہے، وہ جو 1200 اوقیہ جو انہوں نے رکھوایا تھا نا، اس کی ہزاروں، کوئی 50,000 سے بھی اوپر ان کی مالیت بنتی ہے، وہ انہوں نے واپس کر دیے. لیکن 1 دینار جو رکھوایا تھا تو وہ جناب علی جب مکر گیا تو پھر اس نے کئی جھوٹ بھی بولے، قسمیں بھی اٹھا لیں، کہا کہ میرے پاس رکھے ہی کوئی نہیں ہے. تب یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ نازل ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے اور اپنی قسموں کے
تھوڑے دام، ٹھیک ہے، یشترونا یعنی جو خریدتے ہیں تھوڑے داموں، یا جو لیتے ہیں تھوڑے دام، یشترونا سامانا قلیلا، لیتے ہیں تھوڑے دام، کس بارے میں؟ بعہد اللہ و ایمانہم، یہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑے دام لیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم، یہ وہ ہے کہ نہیں ہے حصہ واسطے ان کے، فی الآخرتی آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم، اور نہ نظر کرے گا طرف ان کے، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیم، نہ انہیں ستھرا کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ کعب بن اشرف اور حی بن اخطب یہ روسائے یہود ہے، یہودیوں کے وڈے وڈیرے جی، تو یہ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ تورات میں جو عہد ان کے یہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، قرآن پاک کے بارے میں، آخری کتاب کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری دین کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر یہ کتاب نازل ہوگی، وہ یہ دین لے کر آئیں گے، تو لہٰذا جب وہ دنیا میں تشریف لائیں تم پر لازم ہے ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا۔ تو انہوں نے اپنے عہد کے خلاف کیا اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہ یہ نبی آخر زمان آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے جی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اپنی قسموں سے وہ پھر گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنی قسموں کے عوض یہ پھر ذلیل دام جو ہے نا یہ لیتے تھے، یعنی لوگ انہیں کہتے ہیں نا کہ بھائی تم نے قسمیں تو نہیں اٹھائیں، نہیں نہیں بالکل گالی کو نہیں، ایسی کوئی گالی کو نہیں ہے، جی کلمہ پڑھو گے تو پھر یہ ساری جائیدادیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، لہذا کلمہ نہیں پڑھنا۔ اور وہ ان کو وہ جو ہے نا اس بات پر وہ کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے نا وہ ان کو دے دیا کرتے خوش کرنے کے لیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کا مال ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے، جتنا بھی انہوں نے لیا ہو، فرمایا کہ یہ ذلیل دام ہے، یہ ذلیل مال ہے یہ جو کہ فنا ہونے والا ہے، لہذا جو عہد و پیمان جو ہے نا وہ تم لوگوں نے کیے ہیں ان کو پورا کرنا تم پر لازم ہے اور ضروری ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کے حضور تمہیں کسی قسم کا کوئی حصہ بھی نہیں دیا جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم سے کلام بھی نہیں کرے گا اور تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں بروز قیامت، ٹھیک ہے، نظر بھی نہیں فرمائے گا اللہ، اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور تحقیق ان میں سے لفریقاً، البتہ ایک گروہ ہے، فریق ہے، ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم، جو موڑتے ہیں اپنی زبانیں، ٹھیک ہے، یا پھیرتے ہیں اپنی زبانیں، یا ٹیڑھی کرتے ہیں اپنی زبانیں، بالکتاب، ساتھ کتاب کے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ گمان کریں اس کو کتاب سے، یعنی سمجھیں لوگ جو ہے نا یہ کیا اس کو کتاب سے سمجھیں گے، یہ بھی کتاب ہے۔ وہ کیا کرتے تھے
کہ جو ہے نا ایسے الفاظ وہ گھڑ لیتے، طریقہ ایسا اختیار کرتے کہ سننے والے سمجھتے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی اللہ کا، حالانکہ وہ کلام نہیں ہوتا تھا۔ تو یعنی الفاظ بگوڑ کے جو ہے نا وہ اپنا وہ پڑھتے تھے، یعنی ٹیڑھی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح اس انداز سے وہ پڑھتے تھے، حالانکہ وہ کلام ان کا اپنا گڑھا ہوا ہوتا تھا، تو وہ ایسا جو ہے نا وہ انداز وہ اختیار کرتے، طریقہ وہ اختیار کرتے، جیسے کلام اللہ آیات جو قرآن کتاب کی جو ہوتی تھیں، اللہ کی کتاب کی، وہ جو ہے نا اس طریقے کا وہ کلام بنا کے وہ پڑھتے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پھر اس پر جو ہے نا، بلکہ بعض لوگ ویسے ہی گمان کر لیتے تھے کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا حصہ ہے یا کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، تو بعض اوقات یہ پھر خود بول کے کہہ دیتے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وما ہوا من الکتاب، اور حالانکہ یہ واو حالیہ، حالانکہ یا اور بھی پڑھنے میں شک، اور وہ نہیں ہے وہ کتاب سے، یہ جملہ رب العزت نے، یہ مطلب رب العزت کا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے تھے وہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر، یعنی دیدہ و دانستہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، نہیں ہے واسطے کسی بشر کے یا کسی آدمی کا بھی یہ حق نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کہ دے اس کو اللہ کتاب، کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکم اور حکم دے، والنبوہ اور پیغمبری دے، نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر کہے لوگوں کو، کونوا عبادا لی من دون اللہ، ہو جاؤ میرے بندے یا میرے عبادت گزار ہو جاؤ سوائے اللہ کے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے یا ایسا کوئی بشر نہیں ہے یا ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب دے نا، کتاب دے اور حکم دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات انبیاء کرام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خود لوگوں کو کہیں کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ اے لوگوں میرے بندے ہو جاؤ میرے بندے، یعنی میرے عبادت گزار بن جاؤ، یعنی میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میرے پجاری ہو جاؤ سوائے اللہ کے۔ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں یہ کہے گا، ولیکن اور لیکن کہے گا، کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے، کیا ہو جاؤ؟ اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم اس لیے کہ تھے تم، کنتم تھے تم، تعلمون الکتاب پڑھتے کتاب کو، وبما کنتم تدرسون
اس لیے کہ تم سبق پڑھتے ہو یا درس کرتے ہو، درس لیتے ہو یا درس سنتے ہو. تدرسون. ٹھیک ہے جی. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بناؤ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب. وہ تمہیں یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. ایامرکم بالکفر، کیا تمہیں حکم دے گا کفر کا؟ بعد اذا تم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو. نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے اللہ ماننا ہے یا اللہ کا بیٹا ماننا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ایک تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہود و نصارہ جو ہے نا وہ دیکھا کرتے تھے کہ ان کے حضور کے صحابہ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، کہ ہر چیز میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے نا وہ ایڈ کرتے ہیں. یعنی کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی. اذان میں اللہ کا بھی اسم گرامی، اسم ذات باری تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسم گرامی. نماز میں بھی اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر. اقامت میں بھی اللہ کا بھی ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر. البتہ کوئی بھی عمل ہے وہ اس میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہراتے ہیں. جی، جیسے آج کل بعض لوگ جو ہے نا وہ کہا کرتے ہیں نا کہ یہ سنی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جی، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو لہذا کوئی حد ہونی چاہیے. تو ہم ان سے یہ کہا کرتے ہیں نا کہ بھئی پھر کوئی حد اگر ہے تو وہ جو تم لوگوں نے مختص کی ہوئی ہے کہ اتنی تعریف ہونی چاہیے، کوئی حد اگر ہے تو وہ بتا دے کہ وہ حد کتنی ہے. جی، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے ان کا ذکر کو بڑھا دیا ہے. بس جو بڑھا دیا ہے تو پھر کوئی اس کی حد ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی حد مقرر جب اللہ نے نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں حد مقرر کرنے والے؟ تو یہ نظریے جو ہے نا یہ انہی سے عیسائیوں سے انہوں نے لیے ہیں. تو وہ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بے حد و بے شمار کیا کرتے تھے نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے تو عطیات کی شکل میں بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو وہ جو ہے نا لوگ کہا کرتے تھے یہود و نصارہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جیسے ہم عیسائی کہتے تھے کہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جی، تو یہ مسلمان تو یہ گویا کہ اس طریقے کا ادب احترام کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے خدا ہیں. اور جیسے یہودی جو ہے نا وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ایسے ہی یہ مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا جیسے خدا ہیں. جی، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ ادب و احترام کے تقاضے ہیں. تو یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو نبوت دی جائے
تو وہ لوگوں کو یہ کہے کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ بس میرے پجاری ہو جاؤ، میری عبادت کرو سوائے اللہ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کونو ربانیین، یہ کہا کرتے تھے کہ ہو جاؤ اللہ والے، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ لو لگا لو۔ انبیاء تو یہ کہا کرتے تھے، لیکن ان کی بارگاہ کے ادب کا یہ تقاضا تھا کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ٹوٹ کے ان کے ساتھ والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بنا